بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 7۔ ذرا خدا را بتائیے تو صحیح کہ جن کے نانا جان ختم نبوت کے تاجدار ہوں، جن کی والدہ محترمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں، اور جن کے والد گرامی مرتبت شاہ دلدل سوار اور شیر جبار ہوں، فاتح در خیبر خلیفہ چہارم ہوں، تو کیا دنیا میں حسب اور نسب کے اعتبار سے اپنے دونوں بھائیوں سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنی اکلوتی بہن سیدتنا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اعلیٰ و اشرف اور برتر و بالا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تاہم اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین، اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل رسول، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت بالعموم، حضرات چہار یاران باصفا کی اطاعت اور عظمت بالخصوص، اور حضرات اہل بیت اطہار کی محبت و الفت بالعموم اور بالخصوص ہمارا دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ تو اہل بیت ہماری دوسری آنکھ۔ اس طرح خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ، گلستان رسالت کے یہ سدا بہار پھول، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہ کحل الجواہر، اہل اسلام کی آنکھوں کے یہ تارے، اندھی آنکھ اور نابینا آنکھ کے لیے سرمئے در نجف، تاریخ دعوت و عظیمت کی یہ عظیم ذات، اور ہماری جان سے زیادہ پیارے ہمارے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کے راج دلارے ہیں۔ بآں گروہ کہ از ساغر وفا مست اند، سلام ماں برسانید ہر کجا کے ہستند۔ وہ شہید کربلا جن کی فطرت سلیمہ میں قلندری و شجاعت جیسی اعلیٰ صفتیں رچی بسی تھیں، جو علم اور حلم میں اور عمل و اخلاص میں مثل پیکرے محسوس تھے، عشق اور وفا اور محبت و اتباع کے مجسم کامل تھے، جود و سخا میں مثل دریائے رواں، بصالت اور شجاعت میں مثل فولاد، تو حسن اخلاق میں مثل ریشم تھے، مصاحب زہد و قناعت تھے، جامع فقر و غنا تھے، حامل ریاضت و سیاست تھے، ساتھ ہی ساتھ داعی دین اور عابد گوشہ نشین تھے، صلح و آشتی کے خوگر مگر شہادت فی سبیل اللہ کے متمنی تھے، اعلاء کلمہ حق جن کا مطمح نظر تھا، مظلوموں کی حمایت، فقراء اور یتامہ کی اعانت، بیواؤں کی سرپرستی اور ظالموں اور طاغوتوں کے پنجے استبداد کو مروڑنے کی حمیت جیسے اعلیٰ انسانی و ایمانی اوصاف من جانب اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت ارجمند میں انڈیل دیے گئے تھے۔ مرحبا اے بطل حریت، مرحبا مرحبا اے امام عالی مقام، مرحبا۔ وہ مجاہد جان باز تھے جن کے جگر لالہ میں مثل شبنم ٹھنڈک تھی، خاکی صفت فطرت تھی،
مر عزائم میں وہ طوفان تھا جو ہواؤں کا رخ پھیر دیتا تھا، اور ارادوں میں ایسا استقلال و ثبات تھا جو سیل رواں کے مقابلے میں ایک مضبوط بند کا کام دیتا تھا۔ سلام اے فاطمہ کے لال سلام، وہ شہید ناز و نیاز جن کا نام حسین تھا۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشے بطول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا ہے تجھے خونے رگے رسول۔ وہ حسین ذی وقار جن کا کلام انتہائی دلربا، دل نشین اور دلکش ہوتا تھا۔ تلاوت کلام پاک کے ساتھ صوتی ہم آہنگی سامعین کے کانوں میں رس گھول دیتی تھی، جن کی سیرت و صورت باعث رشک حوران جنت تھی۔ نام بھی حسین، کام بھی حسین، ابتدا بھی حسین اور انجام بھی حسین۔ اس طرح ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسین و جمیل اور طیب اور طاہر رہے تھے، سراپا حسن و جمال و کمال اور پیکر سعادت و سیادت تھے۔ دن بھر جہادی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اعدائے اسلام کے خلاف کھم ٹھونک کر سینہ سپر ہوتے تھے، اور رات بھر کھڑے بارگاہ رب کریم میں یا سرب سجود دربار رب عرش عظیم میں۔ وہ شہید کرب و بلا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، جس نے کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے 8ویں قسط میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔